رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا من شيعته لإبراهيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. عطر رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معاشرے کے اندر جتنی ترقی ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سوال کا جواب دینے کی ہم نے 2 راتوں میں کوشش کی. پہلی رات میں ہم نے یہ بیان کیا کہ شاید اتنا اثر اس لیے نہیں ملتا کہ ہم نے شاید مجلسوں کو سننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت نہیں ڈالی. دوسری بار جب ہم نے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی پتہ چلا کہ ہدایت پانے کے لیے خدا نے ایک بات کی وضاحت قرآن مجید میں کی ہے. ہدایت وہی پاتا ہے، راستہ وہی نکال لیتا ہے کہ جو باتوں کو غور سے سنتا ہے اور سننے کے بعد اس میں سے جو بہترین باتیں ہیں اس کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آج انشاءاللہ تعالی موضوع کی طرف اور آگے بڑھیں گے. ہمارا موضوع آپ کو یاد ہے، صفات الشیعہ. شیعہ کیا ہوتا ہے، کس کو شیعہ کہا جاتا ہے، شیعوں کی صفات کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے. ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ آج سے یہ جو سننے کی بات ہے نا، غور سے سننے کی بات ہے نا، یہ صحیح سے مجھے اور آپ کو اپنانا پڑے گا. اس لیے تھوڑی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. باتوں کو نہ سننا، غور سے نہ سننا، یہ سب سے مجھے بیچ میں آئے گا. کب؟ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے بعد. اور پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے نا، اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں. میں پہلے آپ کو وہ آیت یاد دلاتا ہوں.
پروردگار عالم نے سورہ زمر کی 17 اور 18ویں آیت میں کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اے میرے حبیب خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس میں سے جو بہترین باتیں ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو ہدایت مل گئی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہے۔ غور سے سننے کے بعد ہدایت بھی ملتی ہے اور ایک تھپا ختم سٹیپ بھی ملتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرنے والے ہیں۔ اب آئے قرآن کی طرف کہ یہ غور سے نہ سننا بلکہ ہدایت کی باتوں کو سمع سے سننے سے خارج کر لینا، یہ بات کہاں تک مجھے اور آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ بات کوئی شیخ معیز کی نہیں، یہ بات میری نہیں، قرآن میرا نہیں، قرآن مجھ پہ نازل نہیں ہوا، قرآن تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ نازل ہوا تھا۔ لیکن قرآن پہ ایمان ہم سب کا ہے نا، اس قرآن میں جو جو باتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے ہے، فقط میرے لیے نہیں۔ آئے قرآن مجید کی طرف، پروردگار عالم سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ، آیت کا نشان ہے 10، چیپٹر 67 ورس نمبر 10۔ وہاں پر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ وہ لوگ کہیں گے اے کاش ہم سننے والے ہوتے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اے کاش ہم اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والے ہوتے، لیکن کیا کرے ہمارا ٹھکانہ اب اس طرف آ گیا، اب پتہ چلتا ہے، اب افسوس ہو رہا ہے۔ اگر ان میں سے ہم ہوتے کہ جو غور سے سننے والے ہوتے، باتوں کو صحیح سے سننے والے ہوتے یا باتوں کو صحیح سے سمجھنے والے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم ان جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ اس کے بعد 11ویں آیت آئی فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ انہوں نے اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کو مان لیا، اقرار جرم کر لیا، لیکن خدا کہتا ہے کیا کرے؟ برباد یہ ان کو لیے کہ جو جہنمی لوگ ہیں، فسحقا لاصحاب السعیر۔ معلوم کیا پڑا؟ اس دن ان کی نظر میں کہ جو اقرار کرنے والے ہیں، غلطی کو ماننے والے ہیں، اس کو خدا کس طرح سے ہمارے سامنے تعبیر کر رہا ہے؟ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ کون سا تھا گناہ ان کی نظر میں؟ خدا نے ان کی سوچ کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی نا، اے کاش ہم سننے والے ہوتے، اے کاش ہم سمجھنے والے ہوتے، لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا ایک گناہ تھا، گناہ کہ ہم صحیح سے نہ سنتے تھے نہ صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہاں سے اشارے ہو رہے، تھوڑا آگے آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے، صلو علی محمد و علی محمد، اور آگے آ جائیے، صلو علی محمد و علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و علی محمد پر۔ مولا نے کہا ما کلو ذی لب بلبیب، یاد رکھنا ضروری نہیں
کہ جس کسی کے پاس کھوپڑی ہو، کھوپڑی ضروری نہیں کہ وہ سمجھدار ہو. وما کل ذی سمع بسمیع، یاد رکھنا ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کان ہو لیکن سننے والا ہو. وما کل ذی ناظر ببصیر، یہ بھی یاد رکھنا ضروری نہیں کہ کسی کے پاس آنکھ ہو لیکن دیکھ سکتا ہو. خدا نے ہم کو سب دیا، آنکھیں دی، کانے دیے، دل و دماغ دیے، استعمال اس کا کرتے ہیں. آپ کو یہ آیتیں واپس جان بوجھ کر آج یاد دلا رہا ہوں اس لیے کہ اب جو موضوع آنے والا ہے وہ غور سے سننے کا ہے. آپ یاد کیجئے آیت کو. چلے میں آیت کو پڑھتا ہی نہیں، واپس آپ کو اس کا نشان دے دیتا ہوں. چیپٹر 7 ورس نمبر 179، جہاں پر خدا نے کہا دل ہے، دماغ ہے، سوچتے نہیں، آنکھ ہے، دیکھتے نہیں، کان ہے، سنتے نہیں، یہ لوگ جانور جیسے ہے، بل اس سے بھی بدتر، اس سے بھی زیادہ گمراہ. یہ لوگ غفلت کے اندر ہے. کان ہوتے ہوئے، آنکھ ہوتے ہوئے، دل و دماغ ہوتے ہوئے، علم، آپ سب جمع ہوئے یہاں پر. جی حاجی صاحب صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. یہ ہے فلٹر والا، ہاں گرم. اوکے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آخرکار آگے کیوں نہیں بڑھ رہی قوم. تو ہم نے کہا دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہے، سنانے والا اور سننے والا بھی. آج ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور مجلس کے دوران آئے گا کہ غلطی فقط اور فقط بیچارے سننے والوں کی نہیں ہوتی، سنانے والا بھی. کوئی گجراتی میں کہتے ہیں دودھ نو دھوئلو نتھی ہوتو، گجراتی میں کہتے ہیں دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے دودھ کا دھلا ہوا، لیکن وہ ہوتا نہیں ایسا. سنیے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہتے جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا ایک بندہ، خدا کا بندہ رسول کریم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ ما حق العلم، اے اللہ کے رسول علم کا حق کیا ہے، علم کا حق کیا ہے؟ قال الانصات، علم کا حق ادا کرنا ہے تو خاموشی اختیار کرنا ہے. خاموشی یہ علم کا حق ہے، رائٹ آف نالج. پھر آگے والے نے پوچھا ثم ما، اس کے بعد کیا؟ آپ نے جواب دیا الاستماع لہ، غور سے اس کو سننا. آگے والے نے اور پوچھا ثم ما، اس کے بعد کیا؟ رسول نے جواب دیا الحفظ لہ، اس کی حفاظت کرنا. کتنے ہوئے حاجی؟ رضوان تھا آپ کا نام؟ نوشاد. کتنے تھے؟ کتنے ہوئے؟ تن. 3 بولتے اردو میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. علم کا حق کیا ہے؟ کہاں خاموشی. علم کا حق کیا ہے؟ اس کے بعد غور سے سننا. اس کے بعد علم کا حق کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا. ثم ما، یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ ہے؟ کہا ہے. کیا ہے؟ العمل بہ، سننے کے بعد اس علم پہ عمل کرنا. آگے والے نے پوچھا ثم ما، کیا اس کے بعد کوئی حق ہے علم کا؟ آپ نے کہا نشرو، اس کا پھیلانا. آپ نے دیکھا یہ علم کے حقوق ہے. اور علم کا پھیلانا کب آتا ہے؟ کب آتا ہے بھائی اسد؟ کب آتا ہے علم کا پھیلانا؟ کب آتا ہے؟ ارے بھائی سنیے نا، اس لیے تو باتیں ہو رہی ہے غور سے سننے کی. عمل کے بعد، عمل کے بعد، عمل کرتے ہو تو علم کو پھیلاؤ. اب میں یہاں سے ممبر سے ہر روز کہوں مسلمانوں صبح کو زیارت عاشورہ پڑھو، میں تو پڑھتا نہیں.
آپ کو پڑھواتا ہوں. ہاں اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. علم کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. عمل کے بعد علم کا نشر ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا اس میں غور سے سننا. اب دیکھیے خداوند کریم نے کیا کہا، وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اے لوگوں یاد رکھنا جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے. ان کے کسی نے جا کے چیک کیا ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تیسری رات ہو گئی ہماری. کیا کسی نے یا کسی کو خدا نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ فرانس سے جو باپو آئے ہیں وہ ہر رات کو آیت پڑھ رہے ہیں ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. آج تیسری بار ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ابراہیم کس کے شیعہ تھے. ہم تو اپنے آپ کو علی کے شیعہ بناتے ہیں نا، اور بولتے ہیں اہل بیت کے شیعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ. ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. احسنت، ایک نے کام کیا ہے، شاباش. صلو علی محمد وعلی محمد. سورہ صافات چیپٹر 33 ورس نمبر 83. بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. وہ ان کون ہے؟ 79 80 81 82 آیتیں شروع ہوئی. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح کے اوپر عالمین کے اندر. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح سے احسان محسن کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین. اور اس کے بعد غیروں کو، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. پھر کہا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور در حقیقت جناب ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. اس کے بعد آیت آئی 84 اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور یہی ابراہیم کہ جو ان کے مطلب جناب نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے، وہ اپنی پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر واپس پلٹے. ایک صفت مل گئی نا شیعہ کی، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. قلب سلیم کی اگر باری آئی تو آئے گی. جناب نوح اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے فاصلے تقریباً لوگوں کا کہنا ہے 3 سے 4 ہزار سال کا فاصلہ ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے جو جناب نوح علیہ السلام تھے ان کے پیروکار شیعوں میں سے تھے. اب آج باری آ گئی، اس لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی کہ اے مسلمان، آج کے بعد وہ پہلی 2 مجلسیں شاید یہاں سے گزر گئی، لیکن آج کے بعد کانوں کو کھولنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے یہاں ایک لطیفہ ہے. لطیفہ باتیں جب ہوتی ہے، جھگڑے جب ہوتے ہیں، میاں بیوی کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم آپس میں جوکس، سب یوتھ مل کر کیا کہتے ہیں، یہ تھوڑی بات سانبھڑوانی ہوئی، یہ آ کان متی ناکی نے آ کان میں کاڈی ناکھوانی ہوئی. مطلب خدا نے 2 کان کیوں دیے؟ تاکہ ایک کان سے سنو ہاں اور دوسرے کان سے نکالو. یہی میرا ماننا ہے، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو. میں کہتا ہوں یہ نہیں، خدا نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ اگر یہاں سے سنائی نہیں دیتا تو یہاں سے سن، اور یہاں سے سنائی نہیں دیتا تو یہاں سے سن. آج کے بعد سننا پڑے گا غور سے. کیوں؟ ہمارا دعویٰ ہے
شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کے پاس جواب ہوگا، لیکن الحمدللہ ہماری شریعت میں ایک عمل ہے، ایک عمل کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، اور وہی عمل ایک دن ہمارے ساتھ ہوگا، ایک دن۔ وہیں سے مصدر لفظ شیعہ آتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے، کسی کو پتا؟ اس کو کہتے ہیں تشییع جنازہ۔ سنا ہے یہ لفظ؟ سنا ہے کبھی؟ تشییع جنازہ۔ جب قبرستان پہ جاتے ہیں، جنازے کو اٹھاتے ہیں، مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کام کو شریعت میں عربی زبان میں تشییع جنازہ کہتے ہیں۔ تشییع جنازہ مطلب کیا؟ جنازہ چل رہا ہے، لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تشییع جنازہ۔ وہیں سے لفظ آیا ہے شیعہ، پیچھے پیچھے چلنے والا، ساتھ ساتھ چلنے والا، یہ ہوا شیعہ کا مطلب۔ عزیزان محترم، شیعوں میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بک ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ سامنے یہ جو بکیں سٹول پہ پڑی کس کی ہے؟ نام بھول گیا میں، ماٹی والا؟ جعفر اس کا وہ کیا ماٹی والا ہے نا، ان کی لائبریری میں شاید ہوگی۔ کتاب کا نام ہے المواعظ، شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ شیعہ کا جو موضوع ہے نا، سب سے پہلے اگر لاگو پڑتا ہے نا، گجراتی کے لاگو پڑے تھے، اردو میں بولتے ہیں لاگو پڑتا ہے، بولتے اردو بولتے، وہ حاجی کہتے بولتے، وہ سب سے پہلے ہم ہندوستانیوں کو، بھارت والوں کو لگتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب پہلی بار جب ملی نا پوری دنیا میں تو لکھنؤ سے نکلی ہے۔ کتاب 2 حصوں میں ہے، المواعظ کتاب کا نام، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اس میں، فضائل الشیعہ، صفات الشیعہ۔ آپ کو پتا ہے اس کتاب کی تاریخ کیا ہے؟ اتنا ہی کہہ دوں بس، پھر آگے چلتے ہیں کہ شیخ صدوق نے شیعوں کی فضیلت پہ احادیث جمع کی اور لکھنا شروع کر دیا۔ کتاب لکھ دی، لوگوں کے یہاں پہنچ گئی، ہماری طرح مولانا حضرات ان کو پڑھنے لگے عوام کے بیچ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں نا، وہ شیعہ حضرات آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں تھا کہ شیعہ جنت میں جائے گا، پھر تو روزہ کیوں رکھنا بھائی، نماز کیوں پڑھنا بھائی؟ ابھی پڑھا نا شیخ اسماعیل نے، شیعہ تو جنت میں جائے گا، شیعہ کی تو شفاعت ہوگی، شیعہ کو تو کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلتیں، اتنی فضیلتیں۔ اب لوگ آئے شیخ صدوق کے، آپ نے یہ کیا کتاب لکھ دی ہے؟ اب تو سب ذمہ داریوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ارادہ کیا کہ اب لکھنا پڑے گا صفات الشیعہ۔ فضیلتیں ہے شیعوں کی، لیکن کون شیعہ؟ جس کے اندر یہ صفات ہو، ان کے لیے یہ سب ہے۔ اس شیعہ کے لیے نہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو، نہیں، جس کے اندر صفات الشیعہ ہو اس کے لیے یہ سب حدیثیں ہیں کہ جس میں فضائل الشیعہ کہا جائے۔ انشاءاللہ ہر رات کو ایک ایک حدیث پڑھیں گے، پوری پڑھوں گا، ان میں سے ایک ہی موضوع کو میں لوں گا، ایک ہی ترجمہ پڑھ دوں گا آپ کو، باقی آپ کا کام ہے، باقی آپ کا کام ہے۔ میں آیا ہوں ایک عشرے کے لیے، فقط عشرہ، اور کتاب اتنی بڑی ہے، ایک عشرے میں سب پورا نہ میں جانتا ہوں نہ کر پاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں، اب سے کان غور سے سننے کی بات آئے گی۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، پہلی حدیث مضمون یوں ہے ہمارے پاس، انا من شیعتنا
من اتقى اللہ وأوفى بالعہد وأدى الأمانہ. اے لوگوں یاد رکھنا، ہمارے شیعوں میں سے وہ شیعہ ہے، ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، عہد کو وفا کرتے ہیں اور امانت کو واپس لوٹاتے ہیں. کتنی صفت آئی اس میں؟ 3. آج مجھے بات کرنی ہے بیچ والے کی، کیونکہ اس میں میں بہت کمزور ہوں. زندگی میں وعدے اتنے کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے جھوٹے وعدوں میں خدا کو بھی گھسیٹتا ہوں اور اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں. امام نے کیا کہا؟ ہمارے شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو جو پورا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا. وعدہ جب توڑنا ہے، وعدہ جب نہیں نبھانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گھسیٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں میں یہ وعدہ پورا کرنے والا ہی نہیں. وہ آپ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ایسے. میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا مولانا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ تو ہم صبح شام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شاباش محمد نورانی، جو بھی کام نہ کرنا ہو نا وہاں انشاءاللہ ڈال دو. یار 500 روپے دینا، کل دے دوں گا، انشاءاللہ کل تجھے دے دوں گا. کہاں دے گا بھائی؟ محفل میں وہ ملا آیا ہے نا پیرس سے، مجلس میں ملیں گے، آئے گا. اگلے دن وہ آئے گا ہی نہیں اور کہے گا ایک دوسرا مولانا اس سے بہتر وہاں پڑھتا تھا، میں وہاں مجلس پڑھنے یا سننے چلا گیا. لیکن بھائی وہ وعدہ جو انشاءاللہ کے ساتھ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ چلتے پھرتے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا ہے؟ وعدہ ہے ایک. ان وعدوں کو میں توڑتا ہوں ہمیشہ. کل آؤں گا، کل دے دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسے کر لیں گے. بہت سی مثال ہے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ وعدوں کے لیے کیا کیا بات نہیں آئی. ہم کیا ہے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی کہا جاتا ہے اے میرے حبیب یاد کرو ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو. رسول خدا کو یاد دلائے. کون رسول؟ نبیوں کا سردار. اس سے بھی خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ، آیت کا نشان 54، چپٹر 19 ورس نمبر 54. اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب اسماعیل کو یاد کرو، وہ اپنے وعدوں کو نبھانے والے سچے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. میرے حبیب یاد کرو اسماعیل کو، وہ سچے تھے، اپنے وعدوں کو نبھانے والے تھے. کون اسماعیل؟ کسی اسماعیل کو جانتے ہو نبیوں میں؟ بھائی ابھی بقرہ عید نہیں آئی تھی، بکرے کھاتے ہو نا، تو بکرے کھانے سے پہلے اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کوئی اسماعیل ہے نبیوں میں. اس کے نام کے اتنے بکرے میں نے ہضم کر لیے. لیکن یہ بات اس کی نہیں ہو رہی. کون بتا رہا ہے؟ ہمارے 8ویں امام، امام رضا الغریب علیہ السلام. ان کی بارگاہ میں جا کے کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ کون سے اسماعیل کی بات ہو رہی ہے؟ 8ویں امام نے کہا خدا کے نبیوں میں سے اسماعیل کے نام کے 2 نبی گزرے ہیں. ایک وہ یہ بکرے والا اسماعیل جناب ابراہیم کا بیٹا، وہی ابراہیم کے جو کون ہے؟ جناب نوح کا شیعہ. یہ وہ اسماعیل بکرے والا. کہا دوسرا اسماعیل تھا بنی اسرائیل کا نبی. ان کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ کسی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی چرواہا تھا.
بکرا کو چرانے والا. کسی آدمی کی نظر پڑی جناب اسماعیل پہ، اس کو بہت اچھا لگا، اس سے ملا پہاڑ پہ. ملنے کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ آنے والے نے کہا یا نبی اللہ آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں نیچے گاؤں جاتا ہوں، ایک کام ختم کر کے واپس آتا ہوں. وہ گیا ہی گیا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں شاید کوئی کھوجا تھا، وہ گیا ہی گیا، واپس آیا ہی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد. دوسرا دن آیا، نبی اسماعیل واپس اسی جگہ پہ گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ کل وہ نہیں آنے پایا، شاید کوئی مشکل آن پڑی ہوگی اس لیے میں آ جاؤ. اسی طرح کئی دن تک روایت میں لفظ آیا ہے ہول. ہول کے دو ترجمے ہوتے ہیں. پہلا ترجمہ ہول کا ہوتا ہے پورا سال، پورا مکمل سال. جناب اسماعیل وہاں گئے اس توقع میں کہ جس کو وعدہ کیا تھا، اسماعیل نے وعدہ کیا تھا، وہ بندے نے وعدہ کیا تھا نا. لیکن دیکھیے نبی کا کردار، وعدہ کسی اور نے کیا تھا، نبھا رہا ہے خدا کا نبی. یہاں تک کہ پوری قوم آئی جناب اسماعیل کے پاس، یا نبی اللہ آپ جب سے ان سے وعدہ کو نبھانے کی کوشش میں ہو، یہاں قوم میں آپ کی ضرورت ہے، آپ واپس پہاڑ سے نیچے آ جائیے. وہ آنے والے کو آنا ہوگا تو آ جائے گا، لیکن پیچھے ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمیں آپ کی ہدایت کا نور چاہیے. رسول خدا کو یاد دلایا جاتا ہے. کیا ہم کو یاد نہیں دلایا گیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان، خدا نے تجھے عزت دی ہے، اس عزت کی حفاظت تو کر. خدا نے تجھے جو مرتبہ دیا ہے اس کی عزت تو کر. خدا کہہ رہا ہے. اور یہاں پر بھی بات آ جائے گی کس کی؟ سنانے والے کی اور سننے والے کی. آئیے قرآن کی طرف. پروردگار عالم سورہ صف، قرآن مجید کا 61واں سورہ، آیت کا نشان ہے 2 اور 3، چیپٹر 61 ورس نمبر 2 and 3. دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. ارشاد رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا. سنا آپ نے؟ یا ایہا الذین آمنوا کس کی بات ہو رہی ہے؟ آج ہی پوچھا تھا ایک مجلس میں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں نہیں، یا ایہا الذین آمنوا، ہاں ایمان والوں کی. دیکھا آپ کا جواب کیا ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں. آپ کی نہیں ہو رہی، ہم سب کی ہو رہی ہے. اور ہمیشہ آج بھی دوپہر کو پڑھ کے آیا ہوں، مجلس میں کوئی اگر کمزوری ہے نا تو پہلی کمزوری یہی ہے. کبھی میں یہ سمجھنے کے لیے نہ تیار ہوں نہ سمجھتا ہوں کہ بات میری ہو رہی ہے. بات ہمیشہ بازو والے کی ہوتی ہے. یہ پڑھا تو اس کو یہ لگے گا کہ اس کو یہ لگتی ہے، اس کو لگے گا کہ اس کو لگتی ہے، اس کو لگے گا کہ اس کو لگتی ہے. میری بات تو ہو ہی نہیں رہی، دوسروں کی بات ہو رہی ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی، میرے آپ کی بات ہو رہی ہے. یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان لانے والو، کیوں تم ایسی باتیں کیا کرتے ہو جس کو تم ادا نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، تم ایمان لا چکے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے کچھ ایسا کہنا جس کو تم کرتے نہیں؟ مولوی بھی یہی ہوتے ہیں،
یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو یوں کرو، خود کچھ نہیں کرتا. خوب پڑھے گا، نماز جماعت میں جاؤ، خود کو آنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ کرو وہ کرو، خود کبھی نہیں کرے گا. اور کچھ ایسا کرنا جس کو کہنے کے بعد نہ کرنا. ہماری بات آ گئی، وعدوں کو نہ نبھانا. آپ کو پتہ ہے وعدہ کیا ہے؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا العدۃ دین دین دین. وعدہ جو ہے نا وہ ایک قرضہ ہے، قرضہ. قرضہ دیتے وقت آپ کو یہ یاد رہتا ہے نا کہ بھائی چکا دینا، واپس دینا، واپس لانا. نبی ہم کو سمجھا رہے ہیں کسی سے وعدہ کرو تو یاد رکھنا یہ تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضہ. اس قرضے کو ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. یہ ہے وعدہ. لیکن ہمارے یہاں وعدہ پہلی بار 2013 میں بھاؤنگر آیا تھا. جانتے ہو نا بھاؤنگر؟ تو وہاں سے میں نے سیکھا ہے یہ گجراتی میں، بھاؤنگر سے. 2013 میں ہمارے مربی ہے ایک، انہوں نے کہا شیخ مولانا અમારે ત્યાં વાયદાઓના પડીકા એટલા હોય છે کہ مفتમાં વેચવામાં આવે. વાયદાઓના પડીકા. سمجھ میں آئی بات؟ لوگوں سے اتنے وعدے ہم کرتے ہیں. پڑیکا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں کیا ترجمہ کرو اسد پڑیکے کا. تھیلی بولو؟ پیکیج بولو؟ پڑیکا کی خوبی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گجراتی والا پڑیکا یا پیکیج یا تھیلی وہ بند ہوتی ہے. وعدوں کا پڑیکا مطلب یہ کھلے گی نہیں، بند ہی رہے گی. پیکیج ہے، پیک بس کہنے کے لیے کافی ہے، کھلے گی کب نہیں، کبھی بھی نہیں. اے مسلمان یاد رکھنا، تو شیعہ نہیں ہو سکتا اگر اپنے وعدوں کو نہیں نبھاتا. کسی سے پیسہ لیا، کسی سے قرضہ لیا، کسی کو ٹائم دیا، کسی کو یوں کہا، کسی کو. اور سب سے زیادہ وعدے بڑے بڑے کب کرتے ہیں، اس کی بھی منائی ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے حکم فرمایا لا تعدن عدتا لا تثق بنفسک بانجازها. اے مسلمان کبھی ایسے وعدے اپنے نفس پر مت ڈالو کہ جس کا پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے. کسی سے ایسا وعدہ نہ دو کہ اس کو نبھانا مشکل پڑ جائے. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بڑے بڑے وعدے کب ہوتے ہیں؟ مٹی والا کب ہوتا ہے؟ شادی کے ٹائم بہت ہوتا ہے. بیوی کو ابھی ہوئی نہیں ہے، وعدے شروع، تجھے ہاتھ پہ بٹھاؤں گا، لاس ویگاس لے جاؤں گا، سوئٹزرلینڈ ہم ہنی مون کے لیے جائیں گے. لوگوں کے گھر میں فریج 2 ڈور کے ہے، تجھے 5 ڈور والا فریج ابھی بنا بھی نہیں. ایسا فریج دنیا نے نکالا بھی نہیں کہ جس کے 5 دروازے ہو. لیکن حاجی صاحب وعدے پہ وعدے کیے جا رہا ہے، تیرے ساتھ یہ کروں گا، تجھے سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا. آخرکار ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو جیتے جی دفنا دیتا ہے. کہاں گئے وہ وعدے، وہ قسمیں، وہ ارادے کہاں گئے؟ تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آج سے شروع کر دے، رات کو سونے سے پہلے سوچ کتنے وعدوں کو میں نے نہیں نبھایا ہے. اور میں اپنے آپ کو، علی نے کہا ایسے وعدے مت کرو کہ جس کو تم پورا نہ کر سکو. ہماری تاریخ میں ایسے کوئی تھا ایک، اس نے منت کی تھی. منت، نظر نہیں کہتے، نظر کہتے ہو، منت.
اس نے کہا تھا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. تو پہلے جنت میں تو جا بھائی, پھر بوسے کی بات کرنا. تو پہلے جائے گا جنت میں؟ اچھا لگا نا؟ صلو علی محمد وآل محمد. فلاں کام میرا ہو جائے گا تو جنت کے دروازے کو میں بوسہ دوں گا. تو جائے گا جنت؟ وہ نبی کے پاس آیا, ہے ہمارے پاس روایتوں میں, کہا جوش جوش میں یہ وعدہ کر لیا, اب کیا کروں, پتہ نہیں چلتا جنت جاؤں گا نہیں جاؤں گا. یہاں پر تو جنت ابھی دیکھی نہیں, جہنم ہی جہنم ہے یہاں پر. تو دو طرح کی روایت ہے. کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہاں ہے زندہ؟ کہا جا کے اس کی پیشانی کو چومو, جنت کے دروازے کا بوسہ ہو گیا. دوسری روایت میں ماں کے قدم کی بات ہے, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں. موضوع کیا ہے؟ شیعوں کی صفت. تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, کبھی سوچتا ہے کہ تیری زندگی میں کتنے کو تو نے وعدوں کے کیا پڑی کے دیے ہیں؟ کتنے؟ وہ جو چلا وہ نہیں, آج بھی دکانوں میں کسٹمرز کے ساتھ, ساس بہو کے ساتھ, اپنے خاندان میں, اپنے دوستوں کے ساتھ کتنی بار میں وعدوں کو پورا نہیں کرتا. اور اپنے آپ کو کیا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں؟ میں ہوں شیعہ. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ثلاثہ من کن فیہ کان منافقہ. تین ایسی چیز جس کے اندر ہوگی وہ منافق ہوگا. وَإِن صَامَا وَإِن صَلَّا وَإِن زَعِمَا أَنَّهُ مسلم. تین ایسی چیز کسی کے اندر اگر پائی جائے تو وہ منافق کہلائے گا, چاہے وہ روزے کیوں نہ رکھتا ہو, چاہے وہ نمازوں کو کیوں ادا نہ کرتا ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلم کیوں نہ پیش کرتا ہو. مسلمان کے لیے یہ ہے تو شیعہ کے لیے بات کہاں گئی؟ وَإِن زَعِمَ أَنَّهُ مسلم. ایک مسلمان بھی دعویٰ کرے گا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اگر اس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے, رسول نے کہا وہ منافق ہے. منافق کا لفظ مطلب جھوٹا. ایک اذا اؤتمن خان, اس کو اگر امانت دی جائے نا تو وہ خیانت کرے گا. وہاں پر بھی آیا تھا, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. امام صادق نے بھی کہا تھا نا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ, لیکن یہ میں نے کہا یہ پڑھنے جیسی چیز نہیں ہے. جو کامن چیزیں نا وہ پڑھتے ہیں. وعدہ خلافی, ان کو امانت دی جائے گی خیانت کرے گا. وَإِذَا حَدَثَ كَذِب, بولے گا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. دوسرا, وہ بیوی والا کہاں گیا, دیکھا تھا وہاں بیٹھا ہے. توصیف ہے اس کا نام. اس کو پوچھا تھا کہ بیوی سے جھوٹ بولتے ہو, وہ رہا وہاں بیٹھا ہے, علی ہے وہ. ماٹی والا جھوٹ بولتے ہو؟ صلو علی محمد وآل محمد. یہ بھی جھوٹ, یہ بھی جھوٹ نا. صلو علی محمد وآل محمد. تیسرا وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے گا تو خلاف وعدہ چلے گا, وعدے کو نہیں نبھائے گا, وفا نہیں کرے گا. پھر رسول نے کہا یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے اس بات کو قرآن مجید میں نازل کیا. پہلا کون تھا پہلا؟ شاباش.
امانت میں خیانت کرنے والا. کہا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت کا نشان ہے 58، چیپٹر 8 ورس نمبر 58. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الخائنین، خداوند کریم خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسد دوسرا کون سا تھا؟ مٹی والا. دوسرا کون سا تھا؟ نہیں، اس لیے مدد کی کہ مٹی والا، لیکن آپ نے نہیں کیچ کیا. جھوٹ. آیت آپ پوری کریے گا کوئی بھی. رسول نے کہا کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے. آیت آپ پوری کرنا آتی ہے آپ کو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3واں سورہ، آیت کا نشان 61، چیپٹر 3 ورس نمبر 61. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على بولو علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. پھر تیسرا کیا تھا؟ وعدہ خلاف. نبی نے کہا کیونکہ خدا نے کہا ہے، وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی، چیپٹر 19 ورس نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب اسماعیل کو یاد کرو کہ جو وعدوں میں سچے تھے، ہمارے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اے مسلمان، اگر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو یاد رکھنا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو وعدوں کی خلاف ورزی کر، وعدوں کو نہ نبھا اور اپنے آپ کو کہے کہ میں شیعہ ہوں. تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ امام نے کہا ہے. شیعہ کی بات ہو رہی ہے، شیعوں کی نہیں. اگر تو مسلمان ہے نا، فقط سادہ مسلمان، تو سادے مسلمان کو بھی اس کی اجازت نہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ثلاثہ لم یجعل اللہ لأحد فیہ رخصہ. تین ایسے کام ہیں، تین ایسے کام کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں. ٹولرنس زیرو، کسی کو حق نہیں ان تینوں چیزوں میں. ایک اداء الامانہ للفاجر للبر او الفاجر، امانت میں خیانت کرنا، چاہے امانت دینے والا یا رکھنے والا صحیح اچھا آدمی ہو یا برا، امانت میں خیانت کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا ہوگا بٹی والا؟ کیا ہوگا؟ ہاں، ہمارا موضوع کیا ہے؟ وعدہ. وعدہ خلف الوعد للبر والفاجر وفاء العہد. اس میں بھی کئی طرح سے اجازت نہیں مل سکتی، چاہے وعدہ کسی صحیح آدمی سے، بر اچھے آدمی سے کیا ہو یا برے آدمی سے کیا ہو، وعدہ کیا ہے تو نبھانا پڑے گا. اور تیسرا بر الوالدین فاجرین کانا برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، چاہے برے ماں باپ ہو یا اچھے، وہاں پر بھی اجازت ہی نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ
غیر سلوک کیا جائے۔ مسلمان تجھے شیعہ بننا ہے؟ ہاں، اس نے بیان کیا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وعدے کو نبھانا پڑے گا۔ آج دوسری تاریخ آ گئی نا محرم کی، اس وعدے کو نبھانے کے لیے حسین نکل رہے ہیں۔ وعدہ، حسین نے وعدہ کیا تھا، آج نکل رہے ہیں۔ اور عادتاً آج ہم تذکرہ اختلاف کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، روایتوں میں ہے نہیں ہے ایک طرف، تذکرہ آیا ہے اس لیے بیان ہی کرتے ہیں، اختلاف کو چھوڑے ایک طرف۔ حسین نکل رہے اپنے نانا کے وطن سے، لیکن کچھ اعلان کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ سر فہرست نانی ام سلمہ ہے۔ کیوں؟ بہت ضعیفہ ہو چکی ہے۔ محمد حنفیہ بھی اس کے اندر ہے۔ ام البنین ایک روایت کے بنا پر ام البنین بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بیمار ہے۔ اور ایک نام آتا ہے جس کو ہم فاطمہ صغریٰ سے پکارتے، عرب حضرات کے یہاں اس کو فاطمہ العلیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی نام حسین نے لے لیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی نہیں آئے گی۔ بس سب کو پتا ہے کون کون جانے والا ہے اور کون کون نہیں جانے والا۔ میرے استاد محترم مولانا صادق حسن یوں پڑھتے ہیں کہ سب تیاری ہو چکی تھی، نکلنے سے پہلے حسین مظلوم عورتوں کے پاس آئے اور کہا، بیبیو، میں فاطمہ صغریٰ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کام کرنا، جب فاطمہ صغریٰ سے ودا لو نا تو جلدی سے وہاں سے نکل جانا، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کسی کی سفارش لے کے آ جائے اور میں مجبور ہو جاؤں۔ بس عزادارو، بیبیاں ایک کے بعد ایک فاطمہ صغریٰ کو ملتی ہے، خدا حافظ کرتی ہے۔ ایک موقع وہ آیا کہ پھوپھی زینب اب آئی ہے، چھوٹی سی بچی سے الوداع کرتی ہے، وہ بھی جلدی سے کرنے کی کوشش میں ہے۔ جب دامن جناب صغریٰ کا جناب زینب نے چھوڑا تو اس بچی نے پھوپھی کا دامن واپس پکڑ لیا اور کہنے لگی، پھوپھی اماں، کیا آپ بابا سے بات نہیں کر سکتے؟ میں راستے میں کہیں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی، پھوپھی جان میرے لیے سفارش کر لو نا تو میں بھی سفر کے اندر آپ کے ساتھ آ جاؤ۔ بس عزادارو، یہ پھوپھی تھی نا، ہمت کر کے ماجایا حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے شہزادے، بچے کی حالت دیکھتے ہو، بچی تڑپ رہی ہے، چل کیوں نہیں لے جاتے ان کو؟ بس عزادارو، پتہ نہیں حسین نے کس طرح سے جواب دیا۔ مولانا صادق حسن بیان کرتے ہیں کہ حسین نے ہمت کر کے بہن زینب کو جواب دے تو کیسے دے، بات یوں کچھ شروع کی، کہا، بہن زینب، آپ کو پتہ ہے نا میری کچھ ایسی اولاد ہے جس کی شکل و صورت نانا جیسی ہے، بہن آپ کو پتہ ہے نا میری کچھ ایسی اولاد ہے جس کی شکل و صورت میرے بابا علی جیسی ہے، اے بی بی آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا میری اولاد میں سے یہ فاطمہ صغریٰ ہے نا، اس کی شکل و صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے، اور حسین کو گوارا نہیں، حسین نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کی ہم شکل بازاروں میں پھرائی جائے۔ عزادارو، بس زینب کو جواب مل گیا، قافلہ چل پڑا، نکل پڑا، گھر سے مدینے سے تھوڑے ہی آگے چلا تھا کہ کسی نے آ کے حسین کو اطلاع دی، مولا آپ کی بیمار بیٹی ایک عصا لکڑی کے سہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ حسین نے اپنی سواری کو روکا، گھوڑے سے
یا ناقے سے نیچے اتر کے گئے اپنی بیٹی کے پاس اور پوچھا بیٹا تھوڑی دیر پہلے الحافظ الوداع تو ہو چکا تھا، بیٹا کیوں آ رہی ہو؟ کہا بابا جان مجھے میرا چھوٹا بھائی یاد آ رہا ہے، آخری بار الوداع کر لینے دیجئے، بس عزادارو بیمار بیٹی تھی، میں سوچتا ہوں کہ اگر حسین کے سامنے اپنی ماں کی ہم شکل آئی ہوگی تو حسین کیسے انکار کرتے، بس حکم دیا کہ ان چھوٹے سے شیرخوار اور رضیع عبداللہ مطلب علی اصغر کو لایا جائے۔ علی اصغر کو لایا گیا اور چھوٹی سی صغرا کو دیا گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، حسین نے کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے، بیویوں کو کہو علی اصغر کو لے لے اور ہم سفر کو جاری کرے۔ کہیں بیویاں آئی لیکن علی اصغر نہیں مانا، لو شکایت حسین کے پاس آئی، خود حسین مظلوم چھوٹی سی صغرا کے پاس آئے اور آ کر چھوٹے اصغر کے کان میں کچھ کہا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، کتاب میں کہیں نہیں ملتا حسین نے کیا کہا، لیکن چشم تصور دل یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے حسین نے کہا ہو بیٹا اصغر آ جا، ارے میری کربلا تیرے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.